أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله مولانا العظيم. सूरह कहफ की तशरीह का सिलसिला चल रहा है। असहाब कहफ के जिस नहायत सबक आमूज़
واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا. اس واقعے کے ایک بڑے حصے سے متعلق آیات کی تشریح گزشتہ درس کے حلقوں میں ہو چکی ہے. اور اس واقعے کی تشریح یا وضاحت کے ضمن میں ان ہدایات، ان اشارات اور اس پیغام کو بھی کچھ سمجھانے کی کوشش اس عاجز نے اپنی بساط کے مطابق کی تھی. جن اشارات کی وجہ سے بظاہر اللہ تعالی نے اس واقعے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا. اس سورت کا نام ہی اس واقعے کے ایک رمز کی طرف منسوب کر کے اس واقعے کی غیر معمولی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا. پھر مزید یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا کر کہ اس صورت میں دجال کے فتنے سے حفاظت کا سامان ہے، اور زیادہ اس بات کا موقع فراہم کیا کہ ہم اس صورت کے اور اس واقعے کے خاص طور پر اشارات کو اور فتنہ دجال سے اس کے تعلق کو یا فتنہ دجال سے کے مقابلے اور اپنی حفاظت کے سلسلے میں جو رہنمائی سورہ کہف سے اور اس واقعے سے ملتی ہے اس پر بہت خاص توجہ دی جائے. واقعہ تو آپ حضرات یقیناً اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صاف ستھری اسلام کی دعوت ان کے سچے متبعین اور ساتھی مختلف ملکوں میں، شہروں میں، قریے قریے جا جا کر اللہ کے بندوں کو اس دین کی دعوت دے رہے تھے، اور اس راستے میں بہت تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، بہت مجاہدے اور بہت قربانیاں دے رہے تھے. یہ دعوت ایک ایسے ملک کے چند نوجوانوں تک پہنچی جو ملک مشرکانہ جاہلیت میں پھنسا ہوا تھا، سخت بت پرستی اس قوم کا مذہب تھی، اور مذہبی تشدد، مذہبی جبر کہ کسی کو کچھ اور سوچنے اور ماننے کی اجازت نہیں تھی. یہ اس ملک کا نظام تھا اور اس کی حکومت کی پالیسی تھی. لیکن یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور بہت خطرے مول لیے، لیکن ایمان ان کے دل میں اتر گیا تھا. ان کو یقین تھا اس بات کا کہ سچائی کو قبول کرنا ہوگا، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف ظاہری اسباب اور طاقتوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، حکم اس کا چلتا ہے. اللہ کے غیبی نظام، اللہ تعالیٰ کی قدرت،
ان چیزوں پر یقین ان کے دل میں اترا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو ہم کو یہ راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، ایمان اور عمل صالح کا راستہ ہے، یہ نہیں چھوڑنا۔ وہ الگ الگ رہنے والے بظاہر چند نوجوان تھے، شاید ایک دوسرے کو پہلے جانتے بھی نہیں تھے۔ بہرحال تفصیل کچھ بھی ہو، انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم چند نوجوان جن کی تعداد شاید 7 سے زیادہ نہیں تھی، یہ پورے ماحول سے ٹکرا نہیں سکتے، پورے سسٹم کو بدل نہیں سکتے، اس لیے ہم جو کر سکتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ ہم کر ڈالیں اور باقی اللہ پر چھوڑیں۔ یہ بڑی باریک اور اہم بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ تب کرتا ہے جب بندہ وہ سب کچھ کر گزرے جو وہ کر سکتا ہے۔ پہلے بندے کو وہ سب کرنا پڑے گا جو وہ کر سکتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھائیں گے جو بندے نہیں کر سکتے، صرف اللہ کر سکتا ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے باہم مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم باہر کے اس ماحول سے ٹکرا نہیں سکتے، اس کو بدل نہیں سکتے، فی الحال ہمارے ذمے اس سے لڑنا، ٹکرانا اور بدلنا نہیں ہے، فی الحال ہمارے ذمے اپنے آپ کو اس برے ماحول سے اور اس کے اثرات سے بچانا ہے، اور ہم اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جب تک کہ ہم اس ماحول کو چھوڑیں گے نہیں، ورنہ یہ کفر و شرک اور جاہلیت اور ظلم اور گناہوں کا ماحول، اس میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا پائیں گے، اپنے کردار کو نہیں بچا پائیں گے۔ صرف ایک ہی شکل ان کے سامنے آئی کہ وہ کسی پہاڑ کے تہخانے میں جا کر اپنے آپ کو چھپا لیں، اپنے ایمان کو بچا لیں، اور جو تدبیریں جب تک زندہ رہنے کی کر سکتے ہیں وہ کریں، جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ پر یقین کے ساتھ چھوڑ دیں، پورے یقین کے ساتھ کہ جب ہم وہ سب کچھ کر لیں گے جو ہم کر سکتے ہیں تو پھر اللہ بھی وہ کر کے دکھائیں گے جو صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس تہخانے میں جا کر وہ بس گئے، اور وہاں جاتے جاتے ان کو یہ بھی احساس تھا، وہ اتنے سمجھدار نوجوان تھے کہ جب ہم ماحول سے، سوسائٹی سے، تمدن سے کٹ جائیں گے تو 2 خطروں میں ہم ضرور گرفتار ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ روزی روٹی کے اسباب سے ہم کٹ جائیں گے، دوسرے یہ کہ ماحول، سوسائٹی، معاشرہ، اس کے اندر رہن سہن سے، آپس میں ملنے جلنے سے، خرید و فروخت سے، معاشرتی زندگی گزارنے سے اور معاملات کرنے سے انسان کی عقل ترقی پاتی ہے، اس کو اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے تجربے اسے بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ہم جب ماحول سے کٹ جائیں گے، سوسائٹی سے کٹ جائیں گے تو روزی روٹی کے اسباب سے کٹنے کے علاوہ ایک خطرہ یہ بھی لاحق ہوگا کہ ہم ذہنی طور پر جمود کا، انحطاط کا اور پسماندگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو ان کے ذہن میں آئی تھی، یہ بڑی گہری سمجھ کی دلیل ہے۔ اور
انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ دیکھیں، اگر ہم روزی روٹی کے اسباب کی فکر کر کے ماحول میں رہیں گے تو ایمان چلا جائے گا. اگر ہم ذہنی پسماندگی، عقلی جمود و انحطاط، اگر اس کا خیال کر کے اگر ہم معاشرے میں رہیں گے تب بھی ہمارا ایمان اور کردار چھن جائے گا. ہم ان دونوں خطروں کو مول لیتے ہیں، لیکن اللہ سے رجوع کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں پیٹ کا مسئلہ بھی ہے اور عقل و شعور کا مسئلہ بھی ہے. اللہ سے کہتے ہیں. چنانچہ قرآن نے بڑے اہتمام سے نقل کی ہیں ان کی دو دعائیں. ان کی تشریح آپ سن چکے ہیں. یہ میں ربط کلام کے لیے ان باتوں کو دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن میں ذرا وہ پوری بات تازہ ہو جائے. انہوں نے دو دعائیں مانگی اللہ سے. انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اللہ رو آپ کی رحمت سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے. اس کے اسباب جو آپ نے دنیا میں بنائے ہیں ہم ان اسباب سے کٹ رہے ہیں، لیکن آپ کی رحمت اسباب کی محتاج نہیں ہے. اللہ اپنے براہ راست لدنی خزانے اور غیبی نظام سے ہمارے لیے انتظام کر دیجئے. من لدن کا رحمتن. اور اللہ یہ بھی ہم کو احساس ہے اس بات کا کہ جب ہم سوسائٹی سے کٹ جائیں گے تو ہمارے ذہنوں میں ایک پسماندگی اور عقلی طور پر ایک کمزوری آ سکتی ہے. اللہ یہ بھی نہ آنے دیجئے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اللہ ہم کو آپ گہری سمجھ اور سوجھ بوجھ، تیز عقل وہ بھی عطا فرما دیجئے. قرآن مجید نے یہ نقل کیا کہ انہوں نے اس تہخانے میں جا کر پہلا کام ہی یہ کیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگی. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اور اللہ نے ہم کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بعد ہم نے ایک مدت کے بعد ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے دیں اور ایک لمبی نیند ان کو سلا بھی دیا. قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے. یہ قرآن نے نہیں کہا، یہ عام طور پر مشہور ہے. قرآن نے کہا ہے کہ وہ اس پہاڑ کی تہخانے میں 300 سال رہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، یعنی کہ وَنَامُوا فِي كَهْفِهِمْ. قرآن نے کہا ہے کہ ان کی مدت قیام 300 سال ہے. اب اس میں ایک لمبی مدت بہت غیر معمولی قسم کی نیند بھی ان کو ملی، یہ بھی بات قرآن نے کہی. لیکن کیا وہ پورے 300 سال سوئے یا اس میں کچھ مدت جاگ کر پھر سوئے؟ کیا تفصیل ہے؟ قرآن مجید نے یہ تفصیل نہیں بیان کی. یہ کون لوگ تھے قرآن نے یہ بھی بتایا ان آیتوں میں جن کی تشریح پہلے ہو چکی ہے کہ یہ اصل میں ان کو ایمان کی حقیقت ملی تھی. انہم فجۃ آمنوا بربہم، انہوں نے اپنے رب پر یقین کیا تھا، رب کو پہچانا تھا. بہت سے لوگ ہم جیسے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن رب کو پہچاننے والے ہم میں بھی بہت کم ہیں. رب کی قدرت کو پہچاننا، پالنے والا رب ہے، عزت ذلت دینے والا رب ہے. جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں اور ہمارے ساتھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ ہرگز اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہ یقین کی کیفیت دل میں اتر جائے اور یہ پتہ تب چلتا ہے جب زندگی میں اسباب کو کچھ دن کے لیے چھوڑنا پڑے، تب پتہ چلتا ہے کہ یقین اسباب پر ہے یا اللہ پر ہے. عام زندگی میں اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا. ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا یقین اللہ پر ہے، لیکن جو حالات زندگی میں ایسے آتے ہیں اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں واقعی ایمان ہے یا ابھی صرف کلمہ زبان پر ہے. اور جب یہ یقین مل جاتا ہے
تو آگے پھر زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق بڑی سمجھداری ملتی ہے. بہت غور سے سنیے گا. یہ یقین جب ملتا ہے تو زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق بڑی صحیح رائے بنتی ہے, صحیح راہیں کھل جاتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ یقین آئندہ دل و دماغ کو کھول دیتا ہے. دنیا میں اس یقین والے کے پاس جو عقل ہوتی ہے, جو سمجھ ہوتی ہے, جو صحیح رائے اور فیصلہ کرنے کا یہ استعداد ہوتی ہے, وہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل کے پاس نہیں ہو سکتی جس کے دل میں وہ یقین نہ ہو. قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ پھر ایک وقت آیا کہ وہ لوگ جاگے, آپس میں کچھ بات چیت ہوئی کہ بھئی کتنی دن گزرے ہیں, کتنا وقت گزرا ہے. یہ تو اندازہ ان لوگوں کو ہو رہا تھا کہ وقت اچھا خاصا گزرا ہے, لیکن کتنا گزرا ہے یہ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو ان لوگوں نے آپس میں یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا دن لگتا ہے کہ ہم لوگ سو لیے, یا ہم لوگ گزر گیا یہاں آئے ہوئے, یا دن کا خاصا حصہ گزر گیا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ 300 سال گزر چکے. اور پھر عجیب و غریب طریقے سے اس بات کا پتہ چلا, جس کی تفصیل پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں, کہ کس طریقے سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ تو 300 سال کے بعد باہر نکلے اٹھے. اس جماعت کے ایک ساتھی کو بھیجا گیا کہ جاؤ ذرا کھانا لے کر آؤ. جو پیسے وہ لوگ لے کر گئے تھے انہی پیسوں میں سے کچھ پیسے دے کر بھیجا گیا. کہا جاتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ دکان پر جب وہ گیا اور اس نے وہ کرنسی یا وہ سکہ بڑھایا تو دکان والے نے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ سکہ یہ کہاں سے لائے. تو اس نے سازش جواب دیا کہ یہ جو سکہ ہے اور کون سا سکہ ہے. اس نے کہا کہ آپ کیا بول رہے ہو بھائی, آپ کہاں سے آئے ہو. ان کو کچھ شبہ ہوا, یہ سکہ کہاں سے لائے. یہ 300 سال پرانا سکہ ہے بھائی, حکومت بدل گئی, سکہ بدل گیا, قانون بدل گیا, سب بدل گیا, یہ کہاں. تو اس نے کہا 300 سال پرانا. اب دکان والے نے کہا کوئی میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں, یہ آپ لائے کہاں سے ہو. تو اس بیچارے نے ڈرتے ڈرتے بتایا ہوگا اپنا پورا قصہ. اور جب وہ قصہ اس نے بتایا تو دکان والے نے کہا اللہ اکبر, آپ ان لوگوں میں سے. دکان بند کی اور کودا, مہانکا کیا اور چوما اور چاٹا. آپ ان لوگوں میں سے. میں ابھی پورے ملک میں ڈنکا بجاتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے. یہ کیا ہے بھائی, ہمارے پورے ملک میں تو آپ لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, چرچا ہو رہا ہے, بہت یاد کیا جاتا ہے عقیدت اور محبت سے, اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے. وہ تو غنیمت ہے کہ ہمارے ملک میں نہیں تھا, انہیں بھاگ جاتا کہ بہت آ گیا. وہ کہیں بہادروں کے ملک میں تھا. اور ایک دم سے یہ خبر پھیلی اور ایک بھیڑ اکٹھا ہوئی اور مسئلہ عجیب ہو گیا. اب وہ لوگ بھی حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے. وہ خود وہ جن کے ساتھ یہ واقعہ گزرا وہ خود حیران کہ یہ کیا ہوا. 300 سال کے بعد ہم لوگ اٹھے. اور عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ 300 سال کے اندر اس ملک میں انقلاب آ گیا. اب یہ پورا ملک ایمان والا بن چکا تھا, توحید والا بن چکا تھا, صحیح راستے پر آ چکا تھا, بالکل کایا پلٹ ہو چکی تھی. ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ یہ نوجوان جس ملک کے نظام سے, حکومت سے, عوام سے ڈر کر چھپے تھے جا کر ایک پہاڑ کے تہہ خانے میں, اس ملک کے عوام کے یہ ہیرو بن گئے
اور وہاں آپس میں اس پر بحث ہونے لگی کہ بھائی یہ تو بہت غیر معمولی واقعہ ہماری زندگی میں ہے. جس جگہ پر یہ لوگ رہے اتنے دن تک جس تہہ خانے میں، وہاں تو ایک یادگار بنائی جائے، ایک میموریل بنایا جائے. پھر اس ملک میں کچھ اور لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو بیکار سی یادگار بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، ایک عمارت کھڑی کر دو پیسہ برباد ہو جائے. یہ ہماری یادگار بنانے کا طریقہ سمجھداری کا نہیں ہے، یہ تو پچھلے جاہل قوموں کا طریقہ رہا ہوگا. اب ہم و تم تو نبوت پر ایمان لائے ہیں، ایمان اور عمل صالح کی دولت ہمیں ملی ہے، تو یادگار بنانا ہی ہے تو ان کی یاد میں ایک مسجد بناتے ہیں. اور قرآن نے بڑے باریک لفظوں میں اشارہ کر دیا کہ بات انہی کی چلی، یعنی جن کا ذوق و مزاج درست تھا اور جو ایمانی سمجھ رکھتے تھے انہی کی بات چلی. اور جو پچھلی فیشن پر چل رہے تھے، میموریل بنانے والوں کے فیشن پر، میرے اشارے کو سمجھیے کہ جو میموریل بنانے والوں کے فیشن پر چل رہے تھے ان کی بات نہیں مانی گئی. اور جنہوں نے کہا کہ بھئی مسجد بنائیں گے ان کی یاد میں، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، انہی کی بات چلی. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. بند لفظوں میں قرآن مجید نے مختصر لفظوں میں اشارہ کر دیا کہ معاشرے کے بہت بڑے حصے کی اور غالب جو رائے بن گئی تھی وہ گویا تربیت یافتہ رائے تھی، وہ صحیح رائے تھی، صحیح سوچ تھی. جہاں سے آج میں نے تلاوت شروع کی ہے، شروع تو اس سے پہلے سے کی، جہاں آج سے تشریح کرنی ہے خاص طور پر وہ یہ آیت ہے کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَاجْمَعْ بِالْغَيْبِ. آنے والے زمانے میں یہ لوگ، کچھ لوگ اس پر بحث کریں گے کہ یہ لوگ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. اور کچھ اور لوگ یہ رائے قائم کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور یہ سب جو باتیں کہیں گے 3 5 اتنے تھے اور اتنے تھے، یہ محض ایک اٹکل پچو کہیں گے، محض ایسے ہی بے بنیاد. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا. ان معاملات میں کوئی بالکل بحث مت کرنا اور ان لوگوں سے اس سلسلے میں کچھ پوچھنا بھی مت. واہ واہ رے قرآن. ہوا یہ کہ عیسائیوں میں باقاعدہ اس موضوع پر فرقے بن گئے، الگ الگ مسلک بن گئے. اور آج بھی عیسائی مذہب کی تاریخ اور انسائکلوپیڈیا میں بہت تفصیلات اس کی درج ہیں. ایک فرقہ اٹھا جس کا نام تھا یعقوبی فرقہ، یعقوبیہ کہتے تھے ان کو. عربوں میں بھی تھے، وہ بہت بڑی تعداد میں تھے اور بھی ملکوں میں تھے. وہ اس پر بحث کرتے تھے کہ اصحاب کہف 3 تھے. دوسرا ایک فرقہ اور تھا، وہ فرقہ اصرار کرتا تھا اس بات پر کہ 5 تھے، اور دونوں کے درمیان زوردار بحث ہوتی تھی. خوب سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قوم دین کی حقیقت سے محروم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اسی قسم کی غیر ضروری اور غیر اہم باتیں اہمیت پا جاتی ہیں. اسی پر ڈبیٹس ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، الگ الگ مسلک، الگ الگ جماعتیں، ان چیزوں کی بنیاد پر جھگڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ادب سکھایا، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا. محمد تم اس بحث میں بالکل مت پڑنا کہ وہ 3 تھے کہ 5 تھے کہ کتنے، بالکل نہیں. یہ اصل موضوع ہی نہیں ہے. اصحاب کہف کے واقعے سے جو سکھانا مقصود ہے اس پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا. اور یہ جو غیر ضروری بحثیں ہیں
ان غیر ضروری بحثوں میں مت پڑنا. دکھ کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آپس میں اسی طرح کے بحثوں میں اور اسی طرح کے مسلکی اختلافات میں الجھی ہوئی. بالکل جو اصل روح ہے شریعت کی، اصل جو اسلام کا مقصد اور منشا ہے، وہ جب کسی کے اندر اترتا ہے تو اس کو ان غیر اہم باتوں سے بالکل مناسبت نہیں رہتی. صحابہ کرام کی زندگی کا ایک واقعہ بڑی رہنمائی دے سکتا ہے. ایک قافلہ، ایک فوج کا ایک حصہ جب ملکوں کے اندر اسلام کے دعوت کے لیے نکلا تھا اور اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی تک لے جانے کے لیے نکلا تھا، تو ایک تجربہ ان میں سے ایک قافلے کو، ایک لشکر کو بڑا عجیب ہوا کہ وہ ایک شہر میں داخل ہوئے، لیکن وہاں ان کو کسی نے نہیں روکا اور وہ شہر میں بغیر کسی مقابلے اور مزاحمت اور رکاوٹ کے داخل ہو گئے. اور اندر گئے تو دیکھ کر مزید حیران ہوئے کہ پورے شہر میں مرد نظر ہی نہیں آ رہے تھے. گھروں کے اندر عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہے تھے لوگ. تو ان نے پوچھا ان مقامی لوگوں سے، جو بھی لوگ ان